دیکھیے ہر فلم کی کامیابی کے پیچھے کسی ڈائریکٹر کا ہاتھ ہوتا ہے. میری ہر کامیاب فلم کے آگے بھی میرا ہاتھ ہوتا ہے اور پیچھے بھی میرا ہاتھ ہوتا ہے. پوری بات سنیں. بول 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 10 سے اسپیک 10. اچھا اسپیک کہتے ہیں نا 10 نا بتا نا اسپیک نا. یار بالکل ہی پیدل ہے تم انگلش میں. ڈائریکشن کی فیلڈ میں آپ کیوں آئے؟ دیکھیں جی جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو انور صاحب کسی نہ کسی فیلڈ میں تو جانا ہی ہوتا ہے نا. جیسے آپ پیدا ہوئے اور آپ بھی تو اس فیلڈ میں آ گیا نا شو بزنس کی, تو انسان کو کسی نہ کسی فیلڈ میں جانا ہوتا ہے. تو میں فلم کی فیلڈ میں آ گیا اور میں آج یہ بات سوچتا ہوں کہ اگر میں فلم کی فیلڈ میں نہ آتا تو یہ فلم انڈسٹری کا بڑا نقصان ہوتا. اس خلا کو میرے علاوہ اور کوئی پر نہیں کر سکتا تھا. مڑی بہ موشش کا میتی کا میں نے مکھ کا متا پہ متھی نے سلام ہے. میں سمجھا نہیں. معاف کیجیے, وہ میں یہی سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہماری آپس کی زبان ہے اسٹوڈیو کی, یہ آپ کی سمجھ میں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں نہ ہوتا تو پاکستان کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ یتیم ہوتی. یہ میری وجہ سے ہے کہ یہ سب کچھ ہے اور میں روتا ہوں. میری آنکھوں میں بڑے آنسو آتے ہیں انور جب میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہوں. کتنی محنت کی انہوں نے آپ کو پیدا کرنے میں. نہیں بہت محنت کی انہوں نے, بڑا کام کیا, ظاہر ہے دن رات کام کیا انہوں نے اور میں پیدا ہوا. اگر وہ مجھے نہ پیدا کرتے تو انور یہ انڈسٹری کدھر جاتی ہے آج. انہوں نے متا پایا متھی نے. ڈائریکشن کی ٹریننگ آپ نے حاصل کی ہے؟ نہیں جی, میں نے ڈائریکشن کی ٹریننگ تو نہیں حاصل کی, لیکن میں نے دوسری ٹریننگ حاصل کی ہے. کس چیز کی؟ سول ڈیفینس کی. تو سول ڈیفینس کا ڈائریکشن کی ٹریننگ سے کیا تعلق ہے؟ یہی ہے نا, 90% لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ سول ڈیفینس کا تعلق کیا ہے ڈائریکشن سے. میں سمجھاتا ہوں. اب آپ نے ہماری پنجابی فلموں کی ہیروئنیں تو دیکھی ہے نا. جی بہت تندرست بھی ہیں, بہت اچھی بھی ہیں, بازی نازک بھی ہیں. خیر آپ کچرے نفسی سے کام نہ لائیں, بہت بڑے میٹر چاہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کچرے نفسی نہیں کہتے, کسرے نفسی. ہاں وہی ہے. دیکھیں ہمارے جو یہاں ہیروئن ہیں نا وہ کافی ماشاء اللہ, تو اس لیے سول ڈیفینس کی ٹریننگ ہم نے حاصل کی کہ وہ اگر سین ہو رہا ہے گھوڑے پہ سے کودنے کا, تو اب اچانک ایسی ہیروئن جو ہے وہ جو ایکسٹروں پہ جو کود لگاتی ہیں تو بیچ میں اگر ہم ہاتھ دے کے نہ پکڑ لے سول ڈیفینس کی ٹریننگ کی وجہ سے تو کیجولٹی ہو گئی نا, مر گیا نا وہ تو بندہ. اس وجہ سے یہ سول ڈیفینس کی ٹریننگ جو ہے ڈائریکشن کی ٹریننگ کے ساتھ بہت ضروری ہے. کسی اور فیلڈ میں کیوں نہیں گئے آپ؟ گیا تھا میں. میرے سامنے 2 فیلڈ تھیں. ایک تھی گنے کی فیلڈ اور ایک تھی تربوز کی فیلڈ. اب ابا نے کہا کہ بیٹے کسی ایک فیلڈ میں جاؤ. میں کیا کروں یار, میں کیا ملو چاہیں مننے کہیں کہ میل فہم ہے. میں کہا چلو مطلب گنے کی فیلڈ میں چلتے ہیں. ابا آپ کے لینڈ لارڈ. تو میں گنے کی فیلڈ میں گیا, فوکس کیا میں نے گنے کو, موٹے گنے کو فوکس کیا. لیکن جب میں فوکس کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں, معاف کرنا ادھر کراچی آ کے بڑی کھانسی ہو گئی ہے. فوکس میں کیا دیکھا میں نے, پیچھے گنے کے ایک تربوز نظر آیا مجھے. میں کہا کٹ کرو یار یہ نہیں. پھر میں تربوز کے ادھر کھیت میں گیا تو ادھر تربوز بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. میں کہا چھوڑو. پھر میں فلم انڈسٹری میں آ گیا, ڈائریکشن کی فیلڈ میں آ گئے. ہاں جی. والد صاحب نے آپ کو اجازت دے دی؟ میرے والد صاحب اگر یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام تو ان کو بڑا خوشی ہوگی. میرے والد صاحب جو ہیں بڑے فین ہیں فلموں کے اور فلم کی اداکاراؤں کے, بڑے فین ہیں, بڑے آرٹ لونگ مین ہیں. بڑا پیسہ ہے ابا کی. سب سے پہلے تو ابا کی صحت اچھی ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ان کی صحتیں بھی اچھی ہوتی ہیں اور دیر تک اور دور تک اچھی ہوتی ہیں. میرے ابے کی صحت اچھی ہے, ان کے پاس دولت بہت ہے, ان کے پاس مکان بے تحاشا ہے اور ہیروئنوں کو یہی چیزیں چاہیے. تو اللہ خوش رکھے میرے والد صاحب کو. کہتے ہیں بیٹا شوٹنگ کرو, ادھر کار میں کرو. بالکل اعتراض نہیں کرتے. کار میں کہتے ہیں شوٹنگ کرو. شغل چاہتے ہیں وہ کہ کار میں شغل ہو. اور جیسی شوٹنگ شروع ہوتی ہے
وہ ملت ہیں چلے جاتے ہیں, مطلب نیچے چلے جاتے ہیں ادھر, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, بیسمنٹ ہے آپ کے؟ بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں, وہ خاموش ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ اوپر شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا. والدہ منع نہیں کرتی؟ والدہ کا انتقال ہو گیا جی. اٹ واز اے بگ بوم, ہماری فیملی میں, فیملی واز بگ بوم. بگ شاک تو کہہ سکتے ہیں آپ, والدہ کے انتقال پہ بگ بوم نہیں کہہ سکتے. اچھا, آپ میری والدہ کو جانتے تھے؟ نہیں. اچھا, مجھے افسوس ہوا. تو آپ کو کس بات کا افسوس ہوا؟ آپ کیوں یہ بلا وجہ یلو ایم ٹی کر رہے ہو تم؟ یلو ایم ٹی کیا مطلب؟ او بھائی, ایم ٹی یلو نہیں سمجھتے, انگریزی نہیں آتی ہے؟ ایم ٹی یلو کا مطلب ہے خالی پیلی. خالی پیلی تم کیوں یہ کر رہے ہو؟ معاف کیجیے گا, ہاں, پہلی مرتبہ میں بھی خاص کے معافی مانگوں. کھانسی. مجھے معاف کیجیے گا, میں بھی کہہ دیا جی, ایسی کڑی گل ہے. جی, ڈائریکشن کا مطلب کیا ہے؟ ڈائریکشن کا مطلب کیا ہے؟ ڈائریکشن کا مطلب وہ ہے جو میں نے دی ہے قوم کو پنجابی فلموں میں. نہیں, وہ تو میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ جب ایک آدمی فلم ڈائریکٹ کرتا ہے تو اس کے دماغ میں کیا کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے ڈائریکٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. جاوید شیخ نے ابھی نہیں, یہ آپ دیکھیں, میں آپ کو بھئی یہی اختلاف ہو جائے گا. جاوید شیخ کو چھوڑ دیں آپ. جاوید شیخ نے جیسی کاری ضرب پاکستان کی فلم انڈسٹری کو لگائی ہے, جتنا نقصان جاوید شیخ نے پہنچایا ہے نا فلموں کو, اس وقت کسی دشمن نے بھی فلم انڈسٹری کو نقصان نہیں پہنچایا ہوگا. کیا نام بنایا یہ فلم اس نے؟ یہ دل آپ کا. ارے ہوا مٹی پاؤ جی, دل آپ کا ہوا. بتاؤ, اچھی خاصی انڈسٹری چل رہی تھی, سب کچھ چل رہا تھا, ایسا فصل اچانک لے آیا, وہ نقاب لے آیا, چوڑی دار پجامے لے آیا, شرافت پاکیزگی لے آیا. دور فٹے منہ یار, ایک بات چلتی ہے, دیکھتے ہیں نا اب اگلی بار کیا ہوتا ہے. چھوڑیں جی, کراچی میں آ کے کھانسی بہت ہو جاتی ہے. آپ ڈائریکٹر ہیں نا؟ ہاں جی, میں بائی دا گریس آف پنجابی فلم آئی ایم اے ٹاپ کلاس ڈائریکٹر. ٹاپ لیس نہیں کہتے, ٹاپ کلاس. ہاں وہی. دیکھیے, ہر فلم کی کامیابی کے پیچھے کسی ڈائریکٹر کا ہاتھ ہوتا ہے. میری ہر کامیاب فلم کے آگے بھی میرا ہاتھ ہوتا ہے اور پیچھے بھی میرا ہاتھ ہوتا ہے. دیکھیے, ابھی تک ہم لوگ بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں اور تھوڑی سا میں پریشان ہو گیا ہوں کیونکہ آپ ڈائریکٹر ہیں اور بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں. یہ تو ہے. یہ بتائیے, فلم کیا ہوتی ہے؟ فلم دو طرح کی ہوتی ہے, ایکفا اور فیوجی. نہ کوئی تیسری ہے پاکستان میں, تو بتاؤ یار کیسی بات کی, تو دو فلم ہوتی ہے. کوڈیک بھی ہے, مگر میں نیگیٹو کی بات نہیں کر رہا ہوں. ماں کھائیں مائے گا جائیں. ڈیوڈ لین کا نام سنا ہے آپ نے؟ ڈیوڈ بہت اچھا ایکٹر تھا انڈیا کا, اور لین کا پتہ نہیں, مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ کم آن لین یار, اب یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ لین کا کیا مطلب ہے. ڈیوڈ کو میں جانتا ہوں, بہت اچھا ایکٹر تھا. میں ہالی ووڈ کی بات کر رہا ہوں. ہالی ووڈ جا یار, رہنے دے, ہالی ووڈ کی بات کرتے ہو آپ لوگوں میں. انور صاحب, یہ بڑی خرابی ہے, چکر لگاتے ہیں لالی ووڈ کے اور بات کرتے ہیں ہالی ووڈ کی. میں لالی ووڈ کا چکر نہیں لگاتا. ہیں؟ میں چکر نہیں لگاتا لالی ووڈ. آپ لالی ووڈ کا چکر نہیں لگاتے تو ایورنیو اسٹوڈیو میں کیا بال کٹانے جاتے ہیں آپ؟ بات کرتے ہیں آپ, سب جانتا ہوں میں آپ لوگوں کو. میسڑے ایونیو اسٹوڈیو کے مالک جو ہیں سجاد گل میرے دوست ہیں. سجاد گل انڈسٹری میں کسی کے دوست نہیں ہیں, آپ کے دوست کیسے ہو سکتے؟ وہ بہت اچھا کیا موست ہیں, بہت مخت سہم آدمی ہیں, بالکل ہی مبچم ہو ہیں, ماؤ جائم. میں آپ سے صرف ڈائریکشن کی بات کروں. ہاں جی, میں بھی وہی کر رہا ہوں, میں سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. میں صرف ڈائریکشن کی بات کروں. آپ کریں ڈائریکشن کی بات کریں, کوئی بات نہیں. آپ کی ڈائریکٹ کی ہوئی میں نے 15-20 فلمیں دیکھی. بھائی کیوں دیکھی تم نے؟ بہت پیسہ ہے تمہارے پاس, یا میری فلم دیکھ کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں دیکھی؟ اور بہت ساری فلمیں وہ دیکھ لیتے تم. ایس ایم یوسف کو جانتے ہیں؟ ایس ایم ایس کو جانتا ہوں میں. میرے موبائل ایس ایم یوسف کی بات کر رہا ہوں. یار میں بھی وہی بتا رہا ہوں نا بھائی, آپ میں مجھ میں فرق ہے. آپ جانتے ہیں ایس ایم یوسف کو, میں جانتا ہوں ایس ایم ایس کو, جس پہ روز مجھے موبائل کے اوپر میسج آتے ہیں, سر جی میں آ رہی ہوں. یا تو دوسرا میسج آتا ہے کہ سر آپ کی اگلی فلم میں کوئی اور ہیروئن نہیں ہو سکتی. میں یہ ایس ایم ایس ہوتا ہے یار, تمہیں نہیں پتا. پرویز ملک کو جانتے ہیں آپ؟ پرویز کو کون نہیں جانتا. آج پرویز بین الاقوامی خبروں کے اندر ہے. پرویز کی پوری دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے, پرویز کی ہمارے ملک میں بھی واہ واہ ہو رہی ہے. کس طرح سے ملک کا کنٹرول سنبھال کے ملک کو جو ہے جمہوریت کی راہ پہ گامزن کیا. اے پرویز,
سلام کرتا ہوں میں تجھے. السلام علیکم پرویز بھائی. وعلیکم السلام. سوچ سمجھ کے جواب دیں. آپ بھی سوچ سمجھ کے. میں پرویز ملک کی بات کر رہا ہوں. میں پرویز ملک کی بات کر رہا ہوں. یہ فلمی پروگرام ہے. یہ ملک کا پروگرام ہے. یہ فلم ملک میں ہی ہے نا. بکواس نہیں کرنا میرے ساتھ. ملک سے باہر تو نہیں ہے. تم فرانس میں بیٹھے ہو, پاکستان میں بیٹھو نا. اپنے ملک ہے نا تو اپنے ملک کی بات ہوگی. اور اپنے ملک سے پرویز کو کیسے ہٹا سکتے ہو؟ 12 اکتوبر کو اگر یہ کام نہ ہوتا تو اس وقت ہم لوگ جو ہے گروی پڑے ہوئے ہوتے کسی کے پاس. قدر کرو تم لوگ انسانوں کی.